یہ صرف 322C کی درخواست کو کراس کے لیے یہ چوری کا وقوع بنایا جا رہا ہے۔ ڈی پی او صاحب، آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، ہمارا گرانہ بھی آپ کے لیے دعا گو رہے گا۔ آپ بھی نصیب اللہ خان یا احمد محی الدین سے کوئی کم نہیں ہیں، آپ کے پاس بھی دریں بارے وسیع تر اختیارات ہیں۔ اگر آپ نوٹس لینا چاہیں، انشاءاللہ امید ہے مجھے اس بات کی کہ نوٹس لیا جائے گا کے مقابلے میں تنہا ہوں۔ یہ ہر کسی کو پتہ ہے، یہ لوگ ہر آنے والے دن اپنے کیے جرم سے بچنے کی خاطر بے بنیاد اور من گھڑت کہانیاں بنا کر کہانی بول رہا ہے۔ موبائل میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، ریکارڈنگ موجود ہے۔ عماد اللہ اور اس کے بیٹے کی ریکارڈنگ، اقرار جرم کیا جا رہا ہے۔ دونوں باپ بیٹے کا ایک جیسا موقف ہے۔ اسخاق اس لڑکے کا تایا، ادریس اس لڑکے کا تایا، عماد اللہ کی بیوی اس لڑکے کی ماں کیے جرم کی تائید کر رہے ہیں، جن پر چشم دید گواہ آجی شرف ولد گلاب خان جو گاؤں کا سرکردہ جرگہ گو انسان ہے، اعلیٰ مشران میں سے ہے، اعلیٰ بزرگوں میں سے ہے، اس کے روبرو اس کے گھر آ کر انہوں نے اپنے کیے جرم کا اعتراف کیا اور تائید کی ہے کہ ہمارے بچے نے زیادتی کی ہے، آئندہ کے لیے یہ بات ایسے کبھی نہیں ہوگی۔ ایس پی صاحب کے دفتر میں ان کے بیان ریکارڈ ہیں، اوپر سائن انگوٹھا لگا ہوا ہے۔ وہ آج بھی یہاں پر آتا، جو ملک شرف افضل آج بھی یہاں پر آتا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے، وہ صحت کی کمزوری ہے، گاڑی میں بیٹھنے کے قابل نہ تھا۔ وہ سچ بولنے والا انسان ہے، وہ آج بھی آتا اور یہی کہتا کہ یہ غلط ہیں، اور انہوں نے تائید کی ہے۔ 6/4/2025 کو عماد اللہ نے میری بیٹی کو اپنے گھر سے تشدد کر کے خانہ بدر کیا اور 4 تولے زیور چوری کی درخواست 14 دن بعد دی جا رہی ہے، 14 یا 15 دن کے بعد۔ جو لڑکے نے فون پر طلاق دے دی ہے اور لڑکے کا والد کہہ رہا ہے ہم نہیں طلاق دیتے، ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ ایس پی صاحب کے دفتر میں جناب والا، ایس پی صاحب کے روبرو، میں الفاظ پھر کہہ رہا ہوں، ایس پی صاحب کے روبرو گندے الزام لگا رہا ہے اور ہم طلاق نہیں دیتے۔ یہ شریف لوگوں کے، شریف زادوں کے، یہ نسلی لوگ شریف ہیں۔ اس کا باپ قتل ہوا ہے اور مجھے قتل کا گواہ بنانا چاہتا تھا، میں نے انکار کر دیا۔ خیر بات اس طرف نہیں لاتا ہوں۔ 4 دن سانے تھدر جو ہے نا، سانے تھدر میں رہ کے گیا ہوں، تو مجھ پر جرم لاگو نہیں ہوا اور یہ مجھے گواہ بنانا چاہتا تھا، گواہ نہیں بنا تو مجھ کو پولیس والے کہتے کسی کا نام بتا دو۔ تم یار میں کیوں نام بتا دوں؟ اللہ حضور سے میری گزارش ہے کہ سچی درخواست کو جھوٹی اور جھوٹی درخواست کو سچی کیوں بنایا جا رہا ہے؟ جھوٹی درخواست پر 182 کی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ آپ سب جانتے ہیں جھوٹی درخواستوں پر 182 کی کارروائی بنتی ہے۔ کسی پر الزام لگانا، اس کی ذات پر الزام لگانا، جھوٹی درخواست دینا، بے بنیاد درخواست دینا، گورنمنٹ کا وقت ضائع کرنا، اس پر بنتی ہے۔ ایک طرف مظلوم لڑکی پر ظلم زیادتی کی گئی اور دوسری طرف اسی لڑکی کو ظلم سہنے کے لیے جی رہی ہے۔ اور پھر جب ان کے گھر سامان اٹھانے کے لیے گئے، ایک نئی سٹوری، ان کے گھر سامان اٹھانے کے لیے گئے، تھانے میں یہ بات طے ہوئی ہے تمہارے گھر کا کوئی افراد سامان والے کمرے کے سامنے نہیں ہوگا۔ سامان اٹھانے کے لیے گئے تو تالے توڑ کر فرنیچر کو تباہ و برباد کیا ہوا تھا۔ اپنے گھر لڑائی جھگڑے کے لیے آوارہ لڑکے بلا کر رکھے ہوئے تھے، جنہوں نے چارپائیوں کے نیچے ڈنڈے رکھے ہوئے تھے، اور کچھ ہمارا قیمتی سامان سیف الماری سے ہمارے گھر کے کپڑے تالے توڑ کر اور قیمتی سامان چوری کیا ہوا تھا سیف کے اندر۔ بڑے افسوس کی بات ہے، جو شریف لوگوں کی یہ بات پر غور کیا جائے۔ اعلیٰ افسران سے گزارش ہے، سیف کے اندر پیڈ چسپائے ہوئے تھے۔ خدا نہ خواستہ اگر 2 پولیس کانسٹیبل اگر موجود نہ ہوتے تو ہمارے سامان کو آگ لگاتے اور وہ بھی ذمہ ہم پر ڈال دیتے۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ سامان اٹھانے والی لڑکیوں کی ویڈیو بناتے رہے، ویڈیو یہ شریف لوگ ہیں۔ وہ ویڈیو بنانے کا گواہ ادھر بھی موجود ہے ساتھ، اور وہ اوپر ایس پی صاحب کے آفس میں آ کے اپنی وٹنس دے کر گیا، گواہی دے کر گیا کہ جی میرے روبرو ویڈیو بنا رہے تھے،
میں نے ویڈیو بنانے سے روکا. میں چونکہ مددگار آیا ہوا تھا اور مجھے گھر کے اندر نہیں جانے دیتے تھے. جاؤ جاؤ ہم جو مرضی ہے کریں, ہمارا اپنا گھر ہے. لڑائی جھگڑے کا موڈ بنا رہے تھے. کہا اول سے آخر تک ان بدماش مسلیوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. جو کچھ بول رہے ہیں ہم جھوٹے ہیں, جو ہے نا یہ ظالم لوگ سچے ہیں. اور جناب اعلیٰ افسران کو اصل حقائق سے آگاہ نہیں کیا گیا. اصل حقائق سے اعلیٰ افسران کو آگاہ نہیں کیا گیا. ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظلم بنایا, جو ہے نا ظالم بنایا گیا. یہ مچھندر بالکل پاک صاف ہیں. میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں, یہ دودھ سے نہائے ہوئے ہیں. دودھ سے یہ پاک صاف ہے, دودھ سے نہائے ہوئے ہیں. کے پی کے ضلع ہری پور جناب ڈی پی او صاحب کو کہ آپ جناب نے میری عاجزانہ ریکویسٹ پر, کوئی میرے پاس ایسی چیز نہیں ہے, کوئی سیاسی سپورٹ نہیں ہے, اور یہ لوگ گندی مچھیاں ہیں, گندی مکھیاں ہیں. تیسرا کلمہ اس کی جگہ پر میں نے پڑھا ہے تو تب اس کا نام ادھر لکھا گیا ہے. اس کو تو تیسرا کلمہ نہیں آتا, اور یہ جیلی کونسلر بن کر یہ ان اعلیٰ افسران کے اور ان کی سیاست پر یہ الزام کے دبے لگا رہا ہے. طرح طرح کی یہ سفارشیں بھی پیش کر رہا ہوگا. میری ریکویسٹ پر غور فرماتے ہوئے درخواست 322C کی انکوائری جناب ایس پی صاحب ہری پور کو سپرد کی, اور میں مشکور ہوں جناب ایس پی صاحب کا. بغور فریقین کے موقف سنے, اور میں نے جناب ایس پی صاحب اور ڈی پی او صاحب سے انصاف کی توقع رکھتا ہوں, انصاف کی توقع رکھتا ہوں. اور آپ جناب کو دریں بارے وسیع تر اختیارات حاصل ہیں. برائے کرم عماد اللہ کی جھوٹی درخواست پر جن سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے اور میری بیٹی پر لگاتار بار بار الزام لگا کر پھنسا رہا ہے, نوٹس لیا جائے. خودکشیاں کرنے کے لیے مجبور ہے. تھانہ کلچر سے انصاف بہت مہنگا ہو گیا ہے, لیکن میں پھر بھی ان کا مشکور ہوں. میں تھانہ افسران بالا کا مشکور ہوں تہ دل سے کہ کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ہم اس پر بھی صبر کرتے ہیں اور ان کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں جناب ڈی آئی جی صاحب اور آئی جی صاحب سے انصاف کی اپیل کرتا ہوں. ڈی آئی جی صاحب سے اور آئی جی صاحب سے انصاف کی اپیل کرتا ہوں, انصاف کے لیے اپیل کرتا ہوں, اچھے کی توقع رکھتا ہوں. میری آواز کو آپ سن کر بس میں مجبور ہوں, میں مجبور اور بے سہارا ہوں, بے یار و مددگار ہوں. میری آواز پر یقین کیجئے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں مجبور ہوں یہ الفاظ کہنے پر, اور آپ سے میں امید رکھتا ہوں کہ میری بیٹی کو انصاف دلائیں گے. مجھے اب انصاف چاہیے آپ لوگوں سے, آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب سے مجھے انصاف کی اپیل. اور مجھے بس اپنی جان کا خطرہ ہے اب ان لوگوں سے کہ وہ مجھے مار نہ دیں. مجھے صرف انصاف چاہیے آپ لوگوں سے. باقی میرے پاپا نے جو باتیں کی ہیں وہ میرے بارے میں ہی ہیں ساری.